دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دنیا میں کوئی ریاست، کوئی ادارہ، کوئی قانون اتنی رہنمائی نہیں کر سکتا جتنی باریک بینی سے ہم قرآن و حدیث سے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حدیث پاک کے سلسلے کو میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ کر آغاز کرتا ہوں۔ اذان میں قرآن ڈالنے کا بیان۔ باب اذان میں قرآن ڈالنے کا بیان۔ اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اذان دینے میں اختلاف کیا کہ میں اذان دوں گا، تو سعد بن ابی وقاص نے ان میں قرآن ڈالا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں قرآن ڈالا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جانتے ہوتے جو ثواب اذان اور پہلی صف میں ہے بغیر قرآن ڈالے ان کو نہ پا سکتے تو بے شک ان پر قرآن ڈالتے، اور اگر وہ جانتے جو ثواب ظہر کی نماز کے لیے سویرے جانے میں ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے اس کے لیے، اور اگر جانتے جو ثواب عشاء اور فجر کی نماز میں ہے تو گھسڑتے ہوئے ان کے لیے آتے۔ حدیث مبارکہ ہے، جتنی نماز پاؤ وہ پڑھ لو اور جتنی جاتی رہے اس کو پورا کر لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم تکبیر کی آواز سنو تو نماز کے لیے معمولی چال سے چلتے ہوئے آؤ اور آہستگی اور سہولت کو اپنے اوپر لازم کر لو، دوڑو نہیں، پھر جتنی نماز ملے وہ پڑھ لو، جو جاتی رہے اس کو پورا کر لو۔ حدیث مبارکہ، جب کھانا سامنے رکھا جائے ادھر نماز کی تکبیر ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شام کا کھانا سامنے رکھا جائے تو پہلے کھانا کھا لو، پھر مغرب کی نماز پڑھو، اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز میں جلدی مت کرو، یعنی پہلے آرام سے کھانا کھا لو پھر دھیان سے نماز پڑھو۔ حدیث مبارکہ، جو شخص امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں سر اٹھائے اس کا گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں کوئی جو رکوع یا سجدہ میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہیں اللہ اس کا سر گدھے کا کر دے یا اس کی صورت گدھے کی صورت کر دے؟ یہ لمبی نماز کرنے کے بیان میں حدیث مبارکہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھے، اس لیے کہ ان میں کوئی ناتواں ہوتا ہے، کوئی بیمار، کوئی بوڑھا، اور جب کوئی تم میں سے اکیلا اپنے لیے نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی کرے۔ حدیث مبارکہ، پہلی صف کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی شہید ہے جو ڈوب جائے، اور جو پیٹ کی بیماری سے مرے، اور جو طاعون سے مرے، اور جو دب کر یعنی عمارت گرنے سے مرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جانیں جو ثواب نماز کے لیے جلدی آنے میں ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اور اگر جان لیں جو ثواب عشاء اور صبح کی نماز میں ہے تو گھٹنوں کے بل گھسڑتے ہوئے ان میں آئیں، اور اگر جان لیں جو ثواب آگے کی صف میں ہے تو اس کے لیے قرآن ڈالیں۔ باب صف برابر کرنا نماز کا پورا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں برابر کرو، کیونکہ صف برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ حدیث مبارکہ، عبداللہ بن عباس سے انہوں نے کہا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سورج گہن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ہی میں اپنی جگہ پر رہ کر کچھ لینے کو بڑھے،
پھر ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے میں نے بہشت کو دیکھا، میں اس میں سے ایک ہوشہ لینے لگا اور جو لے لیتا تو جب تک دنیا قائم ہے تم اس میں سے کھاتے رہتے۔ پھر آخری حدیث مبارکہ مختصر وقت میں پڑھ کر میں اس بیان کو ختم کرتا ہوں۔ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا کیسا ہے؟ انس بن مالک انصاری صحابی نے بیان کیا، کہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہوا ہے، نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ آپ نے اس باب میں بہت سختی سے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ فرمایا ان کو اس سے باز آ جانا چاہیے ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔